بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، ہر انسان کو مصیبت اور پریشانی ضرور آتی ہے، لیکن اگر مصیبت اور پریشانی میں ہم اللہ پاک کو یاد نہ کریں تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی والی بات ہے۔ کسی نے حضرت علی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آتی ہے وہ اللہ پاک کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے یا پھر اللہ پاک کی جانب سے سزا کے طور پر ہمیں آتی ہے؟ تو سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ پاک کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ پاک سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کریں۔ اگر مصیبت اور پریشانی میں ہم اللہ پاک کی جانب نہ جائیں تو یقین کریں وہ ہمارے لیے اس دنیا میں بہت بڑی سزا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اسے مصیبت اور پریشانی لازمی ملتی ہے۔ مصیبت اور پریشانی انسان جب اس دنیا میں آ گیا تو اسے ضرور ملے گی۔ یاد رکھیں اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اسے مصیبت اور پریشانی ضرور ملتی ہے، لیکن اگر ہم مصیبت اور پریشانی میں اللہ پاک سے دور ہو جائیں اور اللہ پاک کو یاد نہ کریں اور طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کے ہم نئے سے نئے حربے آزمائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کبھی بھی سزا سے نہ نوازے۔ اللہ پاک ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم روز آخرت میں ہم اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آج مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہنے کے چند اعمال آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی مصیبت ہو یا پریشانی ہو، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ایک صرف میرا اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک جس کی چاہے مصیبتوں اور جس کی چاہے پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں۔ جب کوئی انسان مصیبت اور پریشانی میں اپنے رب سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے سے حیا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے کی اس مانگی ہوئی چیز سے ضرور قبول فرما دیتے ہیں۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت مانگی جانے والی دعائیں اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے، کیونکہ جب اس وقت مانگتا ہے تو اس وقت وہ فیلنگز پیدا ہو جاتی ہیں انسانی دل اور دماغ میں کہ اسے کوئی اور چیز نہیں یاد آتی ماں سوائے صرف ایک اللہ کے۔ جب اسے دنیا کے ہر طرف رابطے کٹ جاتے ہیں تو اسے ایک اللہ پاک کی ہی یاد آتی ہے۔ تو ایسے میں صرف ایک اللہ پاک کی جانب ہی رجوع کیا کریں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ورد بتا رہا ہوں، یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، چھوٹی سی یہ ورد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت یا صدمہ پہنچے تو یہ الفاظ ضرور کہے، اللہ پاک اس کا ضرور اسے نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واحلف لخیر
منہا، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ پاک نے بنایا اور وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ ہم نے اس کی خالق کی جانب لوٹ کر جانا ہے جس اللہ نے ہمیں بنایا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے مجھے بنانے والے اللہ، جو صدمہ تیری اس جانب سے آیا، یا اللہ اس صدمے یا اس تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر۔ دوسرا، اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار اللہ پاک کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے جس کے فوائد سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ اس دور میں جب کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی پریشانی اور آزمائش میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے، کسی ناحق مقدمے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، مزید یہ کہ گناہوں اور ماضی کی کثرت، اعمال صالحہ کی رغبت کم ہے، آدمی نیک کام کرنا چاہیے لیکن نہیں کر پاتا یا شروع بھی کر دیتا ہے تو اسے کسی نہ کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اولاد سے محروم ہے، کسی کو اولاد ہے تو لیکن وہ فرمانبردار اور نیک نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ از یہ کہ ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے، تو ان حالات میں توبہ استغفار کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ گناہ اکثر مصیبتوں اور پریشانیوں اور نیک کام کی توفیق نہ ہونے کے سبب ہوتے ہیں۔ ان سب کا واحد حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتے رہیں تاکہ رحمت الہی متوجہ ہو، پریشانی، مصیبتوں، تکلیفوں اور بیماریوں سے نجات حاصل ہو۔ توبہ استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جن میں کچھ یہ ہیں: گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، قرب الہی ملتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیوں سے نجات ملتی ہیں، غموں کا ازالہ ہوتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، غذا و قوت میں اضافہ ہوتا ہے، مال و دولت میں ترقی و اضافہ اور برکت ہوتا ہے، بے اولاد کو اولاد نصیب ہوتی ہے، بے روزگاروں کو ملازمت ملتی ہے اور ان کے بے روزگاری دور ہو جاتی ہے، دینی و دنیاوی ترقی کا موجب ہے، زندگی خوشگوار ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، فتنے و اولام و مصیبت دور ہو جاتی ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ عرض یہ کہ توبہ استغفار جب دل سے کیا جائے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، جس کے بے شمار واقعات ہیں۔ توبہ استغفار یہی ہے، ہم سمجھیں کہ گناہ توبہ کرنے والی اور اللہ پاک کو ناراض کرنے والی شے ہے، اور گزشتہ غلطیوں اور گناہوں پر خوف و ندامت پیدا ہو کر ان کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کا پرہیز کرنے کا پختہ عزم کرے، اور اس کے ساتھ جہاں تک ہو سکے گزشتہ غلطیوں کوتاہیوں کو تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کا حق مارا تھا تو اس کے حق جتنی جلدی ہو سکے لوٹا دے، دوسروں کے حقوق ادا کرے۔ آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میرے بھائیوں آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جتنی زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ یہ ورد جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس ورد کو مصیبت اور پریشانی میں کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو پریشانیوں مصیبتوں میں سے نکال دے، اللہ پاک آپ کو آزمائش میں سے نکال دے، اللہ پاک آپ کو اپنے قریب لے کر کے آ جائے، کیونکہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بتایا ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت اللہ پاک کی جانب چلا جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت کے وقت
اللہ پاک سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی جانب لے کے جائیں، اپنے آپ کو اللہ پاک سے دور نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہر آزمائش اور مصیبت اور پریشانی سے نکال دے۔ آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ دی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔